یقیناً یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر اتفاق کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ جب واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا، شاید کوئی قصد نہ رہا ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو واقعات ہمارے پاس بیان ہوئے یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سب گویا ایک خاص ترتیب سے انجام پائے ہیں، ایک خاص کاست کے ساتھ انجام پائے ہیں۔ اور جب انسان ان کے اندر باریکیوں کو تلاش کرنے لگتا ہے تو کچھ ایسے مفاہیم مل جاتے ہیں جس سے انسان کو زندگی گزارنے میں آسانی ملے اور ہدایت اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر شب عاشور کے واقعات کے اوپر غور فرمائیے تو شب عاشور میں ایک گریہ ہے، مناجات ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خیام میں سے دشمنوں کے بیان کے مطابق بھی قرآن اور مناجات کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں سے آواز آتی ہے۔ جو گروہ اور لشکر شب عاشور مناجات میں مشغول تھا، وہ گروہ وہ تھا جس نے اگلے دن سید الشہداء کا ساتھ دیا، سید الشہداء کی ہمراہی میں شہادت کو حاصل کیا۔ کیا اس ترتیب کو غیر منطقی کہہ سکتے ہیں یا اس ترتیب کو اتفاقی کہہ سکتے ہیں؟ عظیم الشان واقعہ ہے کائنات کا، اس کے اندر کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ اگر کوئی امام حسین کا ساتھ دے رہا ہے تو کسی اصول کے تحت ہے، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی اس خیمے سے واپس جا رہا ہے تو کسی اصول کے تحت ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے تب کوئی اصول ہے، اور کوئی بچ گیا ہے تب بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ کہ سید الشہداء نے شب عاشور کو نماز اور قرآن کریم میں گزارا اور اگلے دن اذان علی اکبر کے بعد شہادتیں پیش کی گئیں، تو یقیناً ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور وہی پیغام ہمیں روز عرفہ اور عید الاضحیٰ کے اندر نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ روز عرفہ اللہ کے حضور مناجات کریں گے گویا وہ لوگ ہوں گے جن کی عید الاضحیٰ میں قربانی قبول ہوگی، اور جو لوگ ماہ ذی الحجہ میں اپنے آپ کو معنوی طور پہ تیار کریں گے، مقامات اور مناصب ائمہ سے، امامت سے اپنے آپ کو آشنا کریں گے، عید غدیر کے ذریعے سے، عید مباہلہ کے ذریعے سے معنوی ترقی حاصل کرنے والے یہ لوگ ہوں گے کہ جو محرم میں وقت کے امام کا ساتھ دے پائیں گے۔ خود بخود ہمیں ارتباط نظر آتا ہے، ربط نظر آتا ہے معنویت کے اندر، عرفان کے اندر اور شہادتوں کے اندر۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا شہید ہونے کے لیے جو لازمی عرفان ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما۔